نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کا درس سورۃ الرعد سے شروع ہوگا۔ سورۃ الرعد، رعد کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ ایک معنی بادلوں کا آپس میں ٹکرانا، اس سے جو کڑک پیدا ہوتی ہے اسے بھی رعد کہتے ہیں، اور اسی طرح رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بارشوں کے برسانے پر مقرر ہے۔ اور اس صورت میں اس لفظ رعد سے مراد فرشتہ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ رعد رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ کا یہ حکم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ میں نے کتاب دی ہے، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے، انہیں میری قدرت اور میری قوت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کتنے آسمان بنائے اور کیسے بنائے، ان کے نیچے ستون تک نہیں ہے، زمین پہ سہارا نہیں ہے، اتنی قوت اور طاقت کے باوجود میں انہیں کچھ نہیں کہتا، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پکڑ نہیں سکتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے بنانے کے بعد میں عرش پہ مستوی ہو گیا۔ عرش پہ مستوی ہو گیا کا معنی، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط کیا ہے، اسے سمجھنا ہے اور صحیح معنی پر ایمان لانا ہے۔ اس کا معنی اللہ عرش پہ رہتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کا معنی صرف یہ ہے اللہ کا غلبہ عرش پر بھی ہے، اللہ کا قبضہ عرش پر بھی ہے، اللہ کا عرش پر بھی حکم چلتا ہے۔ اب کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کا غلبہ تو آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، تو پھر یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کا قبضہ جو ہے وہ عرش پر بھی ہے؟ تو اسے سمجھیں۔ دیکھیں، اللہ کا قبضہ زمین پر بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ظاہری طور پر زمین کے مالک ہیں۔ اللہ کا قبضہ آسمان پر بھی ہے، آسمان پہ اگرچہ ہم جا نہیں سکتے لیکن آسمان کو انسان دیکھ سکتا ہے، کبھی صرف دیکھی ہوئی چیز کو بھی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر بھی میرا غلبہ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور تم اس پہ چلتے پھرتے ہو، آسمان پر بھی میرا قبضہ ہے، تم آسمان تک جا نہیں سکتے لیکن صرف آسمان کو دیکھ سکتے ہو، اور میں خدا وہ ہوں کہ اس کا غلبہ عرش پر بھی ہے، جس پر نہ تمہارا قبضہ ہے، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، نہ وہاں تک تمہارے تصور کی رسائی ہے، تو میری طاقت کے سامنے تم ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ تو میرا تحمل ہے، یہ میری بردباری ہے کہ تم میرے اور میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، تو میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ثم استوى علی العرش، کہ میں عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے زمانے کے معتزلہ غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ میں ایک ملک میں گیا، وہاں ایک بندہ مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ۔ کہنے لگا ہماری دکان میں بھی ہے۔ الیاذ باللہ، عجیب سوال کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ رمضان کہاں ہے؟ کہنے لگا جی ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری دکان میں بھی رمضان ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ اب دیکھو اس کو جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا جس طرح رمضان بابرکت ہے، خواہ بازار میں ہو خواہ کہیں بھی ہو، وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ ہر جگہ ہے، نظر نہیں آتے۔ رمضان مبارک ہے، جسم سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کی ذات مبارک ہے، جسم سے پاک ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات تو واضح ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگا جی اللہ ہر جگہ ہے،
میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے. کہتے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود پاؤ گے. اب اس پر کہنے لگا جی اس سے مراد تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ذات تو مراد نہیں ہے. میں نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو. دیکھو تمہاری تفسیر، تمہارا ترجمہ احسن البیان جو ترجمہ محمد جونا گڑھی غیر مقلد نے کیا ہے، اور اس کے حاشیے پر تفسیر وہ بھی غیر مقلد نے لکھی ہے، آپ وہ اٹھا کر دیکھیں. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اب میں نے اس سے پوچھا بتاؤ علم کا منہ ہوتا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا قدرت کا منہ ہوتا ہے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا منہ کس کا ہوتا ہے؟ کہتا ذات کا. میں نے کہا یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کو موجود پاؤ گے. اب اس کے پاس جواب نہیں تھا. یہ غیر مقلدین کی پرانی عادت ہے، جب پھنستے ہیں جواب نہیں آتا تو پھر علماء کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب پھنستے نہیں ہیں تو پھر رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں. کہنے لگا جی میں اپنے عالم سے، اپنے شیخ سے پوچھوں گا. میں نے کہا کیوں پوچھو گے؟ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ. عجیب بات ہے، جب یہ تم کہتے ہو جب کوئی بندہ عالم سے مسئلہ پوچھے تو مشرک ہو جاتا ہے، اور تم اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، توحیدی کہتے ہو، تو پھر اللہ سے پوچھ کے بتاؤ نا. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھیں تو مشرک ہو جائیں، شافعی امام شافعی سے پوچھیں مشرک ہو جائیں، مالکی امام مالک سے پوچھ لیں تو مشرک ہو جائیں، اور حنبلی امام احمد بن حنبل سے پوچھیں تو مشرک ہو جائیں. تم اپنے مولوی سے پوچھو تو شرک نہیں ہوتا. مجھے کہنے لگا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر ہم کیسے سمجھیں؟ میں نے کہا کہ حدیث رسول اللہ کی بات ہے، اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں قرآن اللہ کا ہے، ہم اس کے الفاظ قاری سے پڑھتے ہیں، اس کا معنی مطلب عالم سے سمجھتے ہیں. اسی طرح حدیث نبی کا فرمان ہے، ہم اس کا معنی مطلب بھی اپنے عالم اور مفتی اور فقیہ سے سمجھتے ہیں. تو اس لیے ایسے دھوکے دیتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ اس مسئلے کے اندر بالکل واضح ہے، کوئی اس کے اندر ہماری دوسری رائے نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے ہمیں قطعاً دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. حضرت عزیر کا واقعہ قرآن کے اندر ہے، اور یہ لوگ اس زمانے کے معتزلہ، منکرین حیات النبی فی القبر اور منکرین سماع النبی عند القبر، یہ غیر مقلدین ہوں یا وہ اپنا نام اشاعت التوحید و سنہ رکھیں، یا وہ اپنا نام سلفی رکھیں، کچھ بھی رکھیں، جو اہل سنت والجماعت کی عقیدہ سے کٹا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. اس لیے یہ ثم استوى علی العرش کی بات میں عرض کر رہا تھا، اور چند الفاظ کے اندر بات واضح ہوگی. اس کے بعد اس صورت کے اندر کافروں کی ایک بات کا جواب ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اللہ فرماتے ہیں محبوب تجھے تو صرف اس بات پہ تعجب ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، انہوں نے آپ کے معجزات دیکھے ہیں تب بھی نہیں مانتے. مجھے ان کی اس بات پہ اس سے کہیں زیادہ تعجب ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے. ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے. جب کسی چیز کا نقشہ نہ ہو، کسی کا ڈیزائن نہ ہو، کسی کا مٹیریل نہ ہو، تو وہ چیز بنانا تو واقعتاً بظاہر مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ایک چیز بنی ہوئی ہو اور موجود ہو اور تیار ہو، اور پھر اسے دیکھ کر دوسری بنانا یا اس طرح کی دوسری بنانا تو بہت آسان ہے. لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. اللہ فرما رہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے محبوب آپ ان کو بتاؤ جس رب نے، جس خدا نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی خدا انہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور قرآن پاک کے اندر واقعہ بیان کر دیا حضرت عزیر کا کہ انہیں 100 سال تک موت دی پھر زندہ کیا. یہ واقعہ موجود ہے، یہ اس زمین پر ہوا ہے، یہ کوئی آسمان پر تو نہیں ہوا. تو جب یہ زمین پر ہوا ہے تو ان کو مان لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے.
لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے، اپنے اسی سوال پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم رمیم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کے سے بعض لوگ غلط استدلال کرتے ہیں۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیاوی زندگی گزار کر موت کے بعد اپنی اپنی قبروں میں اپنے دنیا والے جسم کے ساتھ حیات ہیں، اور یہ حیات ان کی برزخی حیات بھی کہلواتی ہے، اور دنیا کی حیات اس لیے کہلاتی ہے کہ وہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، عقائد کے معاملے میں بالکل لچک نہیں ہے، اس کے اندر بالکل ڈھیلا پن نہیں چلتا۔ اس لیے جب ہم بات کریں تو ہم مضبوط بات کریں، دلیری کی بات کریں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں علماء دیے ہیں، ہمارے اکابر موجود ہیں، ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، وہ رات بھر اور دن بھر جو ہے ہمارے لیے کتابیں دیکھتے ہیں، تفسیریں دیکھتے ہیں، فتاویٰ دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ کب کسی وقت بھی اگر کسی انسان کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ موجود ہیں، ہمارے پشت پہ کھڑے ہیں، ہمیں دلائل بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ اس لیے عقائد پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں، کوئی ہمارے ساتھ چلے، کوئی ہمارے ساتھ نہ چلے، ہاں جو ہمارے ساتھ چلے وہ خالص ہو کے چلے، عقائد کو خلط ملط نہ کرے۔ جس نے عقائد کو خلط ملط کرنا ہے وہ ان کے ساتھ چلے، وہ ان سے کوئی پیر تلاش کر لے اور ہمیں وہ معافی دے دے۔ اگر کسی نے خالص چلنا ہے، خالص عقیدہ رکھنا ہے، خالص دین پر چلنا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اسی خالص عقائد پر اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائیں گے۔ خیر، اس واقعے سے لوگ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ 100 سال تک انہیں موت آ گئی، جب زندہ کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ جو ہے آپ ایسے رہے، تو انہوں نے فرمایا لبثت یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ لوگ کہتے دیکھو، اگر حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں۔ 100 سال سوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک دن یا کچھ دن کا حصہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ اس کے مردہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ نہ معلوم یہ بات انہوں نے کہاں سے معلوم کر لی۔ قرآن پاک اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کہف کا واقعہ سورۃ کہف کے اندر موجود ہے۔ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، جب اٹھے آپس میں پوچھنے لگے کم لبثتم، تم اس حالت میں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، بالکل وہی الفاظ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب اگر حضرت عزیر علیہ السلام یہ فرمائیں، وہی جملہ اصحاب کہف کہیں، اب اصحاب کہف تو زندہ تھے، یا تو اعلان کرنے کے نہیں اصحاب کہف فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے، اس لیے انہیں پتہ نہیں چلا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، وہ تو صرف سوئے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں، تو انہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اب انہیں بھی کہہ دو کہ وہ بھی زندہ نہیں ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے چھوڑے دوسرے سورۃ المؤمنون کے اندر آ جائیں۔ یہ جو لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار کے جائیں گے، محشر میں اللہ ان سے پوچھیں گے کتنا رہ کر آئے ہو دنیا کے اندر، تو وہ بھی یہی کہیں گے، حالانکہ زندگی گزار کر گئے، بیدار تھے، کماتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، دیکھتے تھے، رشتہ داریاں کرتے تھے، عقل مند تھے، لیکن کہیں گے یہی الفاظ کہیں گے، ایک دن یا کچھ وقت، یا کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں جو گنتی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ زندہ ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، جو سوئے ہوئے ان کو بھی پتہ نہیں، جو فوت ہو گئے ان کو بھی پتہ نہیں، تو کیا یہ سارے مردہ؟ کچھ عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، یہاں کے 100 سال اور وہاں کا کچھ حصہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر سے پوچھا کم لبثت، کتنا ٹھہرے؟ انہوں نے عرض کیا لبثت یومن او بعض یوم، دن یا اس کا کچھ حصہ۔
عزیر علیہ السلام کہاں تھے؟ نیند کی حالت میں، اس جہاں میں نہیں تھے، وہاں تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے وہاں پوچھ رہے ہیں یا یہاں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ ان کو زندہ کرنے کے بعد یہاں پوچھ رہے ہیں، اور وہ وہاں کے مطابق جواب دے رہے جہاں وہ تھے۔ اللہ یہاں کا پوچھ رہے ہیں، وہ وہاں کا جواب دے رہے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے تو صحیح جواب دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عزیر میں وہاں کا نہیں پوچھتا، میں یہاں کا پوچھتا ہوں۔ یہاں 100 سال ہو گئے، یہاں واقعتاً 100 سال تھے، لیکن مرنے کے بعد انسان جس جہاں میں چلا جاتا ہے وہاں جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے، تو وہ وہاں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ نے بتایا کہ بندہ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو میں اس کو اس دنیا میں واپس لا سکتا ہوں، اسے زندہ کر سکتا ہوں، جیسے حضرت عزیر کو کیا، پھر ان کے گدھے کو زندہ کیا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کی میں نے حفاظت کی، یہ سب میں کر سکتا ہوں۔ تو مجھے ان کافروں کی باتوں پہ تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ قرآن و احادیث کے اندر ایک دو نہیں 20 واقعات ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ نے لوگوں کو زندہ کیا، اس زمین پر بھی اور اس زمین کے بعد پھر بھی۔ 2 واقعات کرتا ہوں۔ الجامع الصحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کی موت کا وقت قریب تھا، اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان کو یہ وصیت کی، انی لم اعمل خیرا قط، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، فاذا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی، تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دینا، آندھی چلے تو ہوا میں اڑا دینا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجھے آخرت میں عذاب نہ ہو۔ اولاد نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، لاش کو جلایا اور اس کے ذرات اور راکھ کو بکھیر دیا، اڑا دیا۔ حدیث میں ہے فجمعہ اللہ عز وجل، اللہ نے اس سارے ذرات کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا ما حملک، تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا مخافتک، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کہ میں نے کوئی تیری فرما برداری کا کام نہیں کیا، مجھے خوف تھا کہ آخرت میں عذاب ہوگا، تو میں نے یہ کیا کہ میرے جسم کو یہیں جلا دیا جائے، نہ یہ جسم ہوگا اور نہ یہ عذاب ہوگا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمائی، ماتے علماء نے اس حدیث پر بڑی لمبی لمبی باتیں کی ہیں، کوئی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ جب وہ اس کا قائل ہی نہیں تھا تو مسلمان نہیں تھا، جب مسلمان نہیں ہوا تو مغفرت کیسے ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قائل نہیں تھا، بلکہ وہ قائل تھا۔ جتنی انسان کی عقل ہوتی ہے بندہ اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، اس کا خیال اور گمان یہ تھا کہ جسم ہو تو خدا عذاب دیتا ہے، جب جسم نہ ہو تو پھر اللہ عذاب نہیں دیتے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس کی نیت ٹھیک تھی کہ جسم نہیں ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا، تو اللہ نے اس کی اس نیت پر، اس خوف والی بات پر اس کی تو مغفرت کر دی، لیکن اس کے ان ذرات کو، راکھ کے ذرات کو، سب چیزوں کو جمع کیا اللہ نے اور جمع کر کے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرتے رہتے ہیں، اس جہاں کے اندر بھی زندہ کر کے دکھاتے ہیں، اس جہاں کے اندر بھی اللہ جو ہے وہ زندہ کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ اور اشکال کرتے ہیں، ایک بندہ کہنے لگا کہ جو تم کہتے ہو کہ انسان مر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے پھر دوبارہ زندہ ہوگا، اس کو عذاب ہوگا، یہ بات تو اللہ کی شان عدل کے خلاف ہے۔ تو ہم نے پوچھا کیوں خلاف ہے؟ کہنے لگا گناہ تو اس جسم نے کیے تھے جو مٹی ہو گیا، اللہ جو دوبارہ جسم بنائیں گے وہ اور جسم ہوگا، تو گناہ اور جسم نے کیے، عذاب دوسرے جسم کو مل رہا ہے، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا بات ایسے نہیں جیسے تو نے سمجھی ہے، تو نے بات سمجھی نہیں۔ جب پہلے والا جسم الگ ہو اور بعد والا جسم الگ ہو پھر تو تیری بات ٹھیک ہے۔ ہم کہتے پہلے والا جسم جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملایا وہی دوبارہ درست ہوگا، اللہ اسی کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور عذاب بھی اسی جسم کو ہوگا، لہذا یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے۔
تو میں اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہوں۔ ایک لڑائی تو مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، اور ایک جھگڑا ہمارا آج کل لوگوں کے ساتھ ہے۔ نہ تو ہم کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں، نہ ہم مشرک کہتے ہیں، نہ ہم کافر کہتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہتے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی سے ان لوگوں کے عقائد خالی نہیں ہیں۔ مشرک کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی یہی مثالیں دیتے ہیں۔ جب آدمی کو جانور نے کھا لیا، وہ جانور کے پیٹ سے نکل گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی دریا میں گرا، اس کا وجود پانی میں تحلیل ہو گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو آگ میں جلا دیا، اس کا جسم راکھ بن کر بکھر گیا، اس کو عذاب۔ یہ بھی وہی مثالیں دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب و ثواب، اسی قبر میں عذاب و ثواب ہے جس کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ تمہیں عقل دے۔ مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی خدا اسے کیسے پیدا کرے گا؟ تم بھی یہی کہتے ہو جب یہ جسم مٹی بن جائے گا خدا اس کو عذاب کیسے دے گا؟ جب یہ پانی میں گل جائے گا اللہ عذاب کیسے دیں گے؟ جب اس کے ذرات ہوا میں اڑ جائیں گے بکھر جائیں گے اللہ عذاب کیسے دیں گے؟ جانور نے کھا لیا تو اللہ عذاب کیسے دیں گے؟ دیکھیں عقل کی بات ہے، یہ عذاب میں نے اور آپ نے نہیں دینا، ہم نے نہیں دینا، عذاب اللہ نے دینا ہے۔ وہ ذات سمد بھی ہے، وہ ذات قدیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیں آپ پھر بھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کہ وہ ہمارے ہیں، جی ہمیں ان سے جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے آپ کے ہیں۔ اسی قبر میں مردے کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے جہاں آپ اسے دفن کر کے آتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ اسی کے اندر یہ اشکال کو کر سکتا ہے کہ اگر کسی کو دفن ہونا نصیب نہ ہو پھر تو کوئی بات نہیں، قبر کا معنی وہ کرے نا جو اکابرین نے کیا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا پورا جسم یا جسم کے اجزاء جہاں جہاں موجود ہوں وہی جگہ اس کے لیے قبر ہے۔ باقی اتنی بات کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں اور کافروں کی روحیں جو ہے وہ سجین میں ہیں، لیکن عذاب اسی جسم کو ہوتا ہے، کیونکہ عذاب اللہ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سارے جسم کے محتاج نہیں ہے کہ سارا جسم ہو تو پھر وہ عذاب دے سکتے ہیں، اگر سارا جسم نہ ہو تو پھر وہ عذاب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، جسم کے ذرے الگ الگ ہوں اللہ پھر بھی عذاب دے سکتے ہیں، سارا جسم اکٹھا ہو اللہ پھر بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ اجزاء کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں تو ہمارے سامنے سے گزری ہیں، کبھی جو ہے گھروں کے اندر چھپکلی ماری جاتی ہے، دم کٹ جاتی ہے تو ایک وقت تک دم الگ جو ہے وہ حرکت کرتی رہتی ہے اور باقی حصہ الگ حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ تو ہماری دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو عذاب اور ثواب اسی قبر میں ہوتا ہے جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا اور آخرت کی سزا کا فرق ہے، اسے سمجھیں۔ دنیا کے اندر سزا واقع ہوتی ہے اولاً جسم پر، جسم کے واسطے سے پھر روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور آخرت میں عذاب اور سزا واقع ہوتی ہے اولاً روح پر، اس کے ذریعے سے پھر جسم کو تکلیف ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ یہاں ڈنڈا سر پہ لگتا ہے، ہاتھ پہ لگتا ہے، پشت پہ لگتا ہے، پاؤں پہ لگتا ہے، ساتھ روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں جو ہے وہ ڈنڈا جو ہے ہتھوڑا جو ہے وہ روح کو لگتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس کو یوں سمجھیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، گھر کے لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اچانک اس نے ہلنا شروع کر دی۔ ہم کہتے ہیں کیا ہوا تجھے؟ آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے ڈنڈا مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، آپ تو ادھر سوئے ہوئے ہیں، تجھے ڈنڈا کس نے مارا ہے؟ اب بتاؤ، حالانکہ وہ سونے والا سچ کہہ رہا ہے کہ اس کے ڈنڈا مارا گیا ہے، لیکن سونے کی حالت میں چونکہ وہ اس جہاں میں نہیں ہے، وہ ڈنڈا اس کی روح کو لگا اور محسوس جسم نے بھی کیا، جسم بھی ڈر گیا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا، اسے بھی تکلیف محسوس ہوئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن ہمیں وہ ڈنڈا نظر نہیں آ رہا۔
اسی طرح وہ سونے والے کو لگ رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح قبر والے کو اسے وہ ڈنڈا، وہ ہتھوڑا، وہ آگ، وہ سانپ تکلیف دے رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہاں دنیا میں اولاً تکلیف جسم پہ آتی ہے، جسم کے واسطے سے روح کو تکلیف ہوتی ہے. آخرت کے اندر اولاً سزا اور تکلیف روح پہ آتی ہے، روح کے واسطے سے پھر جسم کو محسوس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، اسے جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے. ایک اور حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، اپنے خچر پہ سوار تھے، خچر بدکا. آپ نے دیکھا وہاں کچھ خبریں ہیں. آپ نے پوچھا یہ کس کی ہیں؟ ایک بندے نے کہا جی کہ میں جانتا ہوں یہ لوگ فلاں فلاں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں مرے ہیں. آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ خچر بدکا ہے. آپ بتائیں یہ وہ خچر جو ہے علیین میں چل رہا تھا یا سجین سے گزر رہا تھا؟ اسی زمین کے قبرستان سے یا قبر کے پاس سے گزر رہا تھا. اگر عذاب وہاں ہو رہا تو خچر کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ اس جہاں کا عذاب اس خچر کو یہاں محسوس ہو گیا؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے ایسے لوگوں کے اشکالات سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ایسے لوگوں کی بات سننے سے دور رہنا ہے تاکہ وہ جیسے خود گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ نہ کریں. اچھا بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اور اپنے اشکال کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی وزنی دلیل ہے اس کو توڑ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے اپنے گمان کے اندر ہوتی ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی کہ ہمارے پاس قبرستان ہے، ہم روزانہ اپنے جانوروں کو لے کے وہاں سے گزرتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں بدکتے. اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو جانوروں کو بدکنا چاہیے. تو اس بات کو سمجھے. اب یہ ایسی بات ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی وزنی دلیل ہے، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ڈکوسلا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں جانور ہیں، جانوروں کی دو قسمیں ہیں. بعض جانور جو ہیں جنہوں نے ریل گاڑی کبھی نہیں دیکھی، اچانک جب پہلی دفعہ دیکھیں گے تو بدکنا شروع کر دیں گے. اور جو گھوڑے، جو بیل، جو بھینسیں، جو جانور ریلوے لائن کی پٹری کے ساتھ سال ہر سال سے بندھی ہوئی ہیں، وہ ریل دن میں 10 دفعہ گزرے یا 20 دفعہ گزرے، اس کی دمک سے اور اس کے شور سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ یہ ڈرتے ہیں نہ یہ بدکتے ہیں، جیسے سوئے ہیں ویسے سوئے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ اگر کوئی بندہ جس نے کبھی بھی شور والی جگہ پہ آرام نہ کیا ہو، اسے زندگی میں پہلی دفعہ ریلوے لائن کے متصل کسی کمرے میں سلا دیا جائے تو جیسے ہی ریل آئے گی اس کی آنکھ کھل جائے گی، زمین ہلے گی، دھمک ہوگی، شور ہوگا، اس کو نیند نہیں آئے گی. اور جو لوگ رہتے ہی ریلوے لائن کے دائیں بائیں ہیں وہ ساری رات سوئے رہتے ہیں، ان کی نیند پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ جانوروں کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ نے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے خود ہی متعین کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کے دائیں بائیں ہر وقت فرشتے ہیں جو اسے گڑھے میں نہیں گرنے دیتے، حادثات نہیں ہونے دیتے، اس کو بندے کو تکلیف سے بچاتے ہیں. ہاں جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کا تو اللہ ان حفاظت کرنے والے فرشتوں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے بھی عجیب بات فرماتے ہیں کہ فرشتے انسانوں پر متعین ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ گناہوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ نہیں لکھتے، کچھ دیر رک جاتے ہیں کہ شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. توبہ کر لیتا ہے نہیں لکھتے، پھر توبہ نہ کرے تو پھر انہیں لکھنا پڑتا ہے، پھر وہ لکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ جل شانہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین نہ کیے ہوتے تو جنات انسان کا دنیا میں جینا مشکل کر دیتے. اس کے بعد اللہ ایک حق و باطل کی مثال دے رہے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں حق و باطل کی مثال بیان فرمائی
کہ حق و باطل کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسی، وادیوں میں پانی بہہ پڑا، اب اس کے اوپر کچرا جھاگ چھا گئی، ایسی جھاگ ہوتی ہے کہ پانی نظر نہیں آتا، بندہ کہتا ہے جھاگ ہی جھاگ ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جھاگ کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ ختم اور صاف ستھرا پانی نیچے سے نظر آتا ہے، اور اسی پانی سے پھر سبزہ اگتا ہے، کھیت اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں۔ ایسے ہی باطل کا طوفان ہوتا ہے جھاگ کی طرح، ایک دفعہ تو انسان سمجھتا ہے کہ مارے گئے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ جھاگ، وہ باطل کا طوفان ختم ہو جاتا ہے اور حق نیچے سے ابھرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہدایت کے دینے کی دو صورتیں ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کی ہدایت کا نظام عجیب ہے، کبھی بندہ محنت کرتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، کبھی بندہ محنت نہیں کرتا اللہ اسے ویسے ہی چن لیتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ اس کی مغفرت کا ایسا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، ساری معافی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس پر بے شمار واقعات ہیں، ایک دو واقعات کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک گزشتہ امت کا حدیث پاک کے اندر ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت بد کردار تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی، بد کردار تھی، اور وہ راہ چل رہی تھی، ایک کنویں کے قریب سے گزری، ایک کتا پیاس کی وجہ سے جو ہے بلک رہا تھا، پریشان تھا، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، ڈول کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، اس پیاسے کتے کو پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کو اس عورت کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اب دیکھو اس نے کوئی عمل نہیں کیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ فضائل درود کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کو دیکھوں۔ انہوں نے ایک عمل بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ پھر سوتے تک درود شریف پڑھتی رہنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ اس کی بیٹی نہایت سخت عذاب میں مبتلا ہے، تارکول کا لباس پہنا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں۔ وہ اٹھی بڑی پریشان، پھر صبح کو حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا ماجرا سنایا، اور انہوں نے بیٹی کی طرف سے صدقہ کرو، شاید اللہ رب العزت تمہارے اس صدقے کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو معاف کر دے۔ اگلے دن خود حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا جنت ہے، ایک حسین باغ ہے، اس پہ تخت ہے، اس پر حسین لڑکی بیٹھی ہے۔ اس نے کہا حسن بصری صاحب نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں۔ میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تمہارے پاس ہے، میری ماں تمہارے پاس آئی تھی اور آپ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی کہ تم بڑی تکلیف کے اندر ہو۔ اس نے کہا کہ واقعتاً میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بتائی، لیکن یہ ہماری حالت درست کیسی ہوئی؟ کہنے لگی کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اس کا ثواب ہم سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس درود کو ایسا قبول کیا کہ اس کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو عذاب سے آزاد کر دیا۔ تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ دیکھو اب یہ ایک عمل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے جو ہے عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور عمل نہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ عمل کر کے تکبر کیا تو بھی مارے گئے، بلا عمل تکبر کیا تو بھی مارے گئے۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ سے دل کھول کے مانگیں۔ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے مانگتے ہیں کہ تھوڑا سا، نہیں، اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ سب سے بڑے، اللہ کے خزانے سب سے بڑے، اللہ سے خوب مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، سب کی بخشش مانگیں۔ جو ہمارا دشمن ہے یا اللہ اس کو بھی بخش دے، جو ہمیں گالیاں دیتا ہے یا اللہ اسے بھی بخش دے، جو ہماری غیبت کرتا ہے یا اللہ اسے بھی بخش دے، جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اسے بھی بخش دے۔ بھائی اگر ہماری دعا سے یہ لوگ جنت میں چلے گئے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ اللہ انہیں بھی جنت دے، اللہ ہمیں بھی جنت دے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ ایک آیت ایسی سورت کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ نے بڑے دلائل دیے، کافر نہ مانے، آپ نے معجزات بھی دکھائے، عقلی دلائل بھی دکھائے، نقلی دلائل بھی دکھائے، معجزات دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور 313 کو ہزاروں پر فتح ہو گئی، اور تمہیں زہر دیا گیا اس کا اثر نہ ہوا،
اور تورات انجیل زبور کے اندر بھی تمہاری نبوت کا اعلان تھا، نہ ان کو اس کا اثر ہوا، نہ ان کو معجزات کا اثر ہوا، تو ابھی بھی یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ ان کو ایک بات کہہ کے خاموش ہو جائیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، بس تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کافی ہے، اللہ گواہ ہے، میں نبی ہوں اللہ کو پتہ ہے، نہیں ہوں اللہ کو پتہ ہے، تم مانو تمہارا نفع ہے، تم نہیں مانتے تو نقصان تمہارا ہوگا، تو ہمارے ذمہ مسئلہ بتانا ہے، لوگوں کے ذمہ ماننا ہے، ہم نہیں بتائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے، لوگ نہیں مانیں گے تو لوگ مجرم ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔